اگر ایک کافر ہمارے ایک نوجوان سے کہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کون ہے، ذرا انٹروڈکشن تو پیش کرو، تعارف پیش کرو، تو ہمارا نوجوان سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں اللہ کا تعارف کیسے پیش کروں، اللہ کی تعریف کن الفاظ میں کروں۔ کرے گا تو ٹوٹی بڑی اللہ تعالیٰ وہ جو خالق ہے، مالک ہے، بس کیا خالق ہے، مالک ہے، صرف اتنی اللہ کی تعریف ہے؟ تعریف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا تعارف پیش کرنا جو شخصیت کو، ذات کو مکمل طور پہ واضح کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک باقاعدہ تعریف ہے جو علماء نے لکھی ہے، اس تعریف کو اگر آپ بیان کریں تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، تمام چیزوں کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ ایسے اگر کوئی کافر ہم سے پوچھے بھئی اسلام کیا ہے، آپ اسلام کی تعریف کریں، ہمارا مسلمان اپنے اسلام کی صحیح تعریف نہیں کر سکتا۔ اگر یہ غیر مسلم ہمارے بچے سے کہے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مسلمان کر دیں، ہم میں سے کتنے ایسے بیٹھے ہیں جنہیں مسلمان کرنے کا طریقہ معلوم ہے؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھا چلیں، یہ تو ایک عقائد اسلام سے متعلق ہوئی، ہماری زیادہ جو شغف ہے، ہماری زیادہ دلچسپی ہے وہ عقائد اہل سنت، معمولات اہل سنت کی طرف زیادہ ہو گئی ہے۔ صلاۃ والسلام یا رسول اللہ کہنا، 11ویں 12ویں اور نیاز وغیرہ، تیجا 40واں، لیکن ان کے بارے میں بھی ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہماری معلومات تقریباً صفر ہوتی، کیونکہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم ان چیزوں کے دلائل اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی مشقت نہیں اٹھانا چاہتے۔ ہمیں یہ احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک والد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو کسی چیز کی تعلیم دے رہا ہے تو اس تعلیم کی تفصیل دینا بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کے گھر والے کہتے ہیں بیٹا ہم نیاز کرتے ہیں، نیاز کرنی چاہیے، تو آپ اگر پوچھیں نیاز کیوں کرتے ہیں، تھوڑا سا کھانا سامنے کیوں رکھتے ہیں، سارا کھانا کیوں نہیں رکھ لیتے؟ وہ بیٹا برکت کے لیے، تو وہ سارے کو رکھیں تاکہ سب میں برکت ہو۔ نہیں بیٹا وہ پڑھتے ہم تھوڑے پر ہیں، برکت سب میں ہو جاتی ہے، تو پھر تھوڑے پہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، ویسے ہی پڑھ لیں، برکت تو ویسے سب میں ہو جائے گی۔ اگر یہ بابرکت ہے تو اس کو ملاتے کیوں نہیں باقی دیگ میں؟ جیسی فاتحہ ختم ہوتی ہے ایک پانی اٹھا لیتا ہے، ایک چاول کی پلیٹ لے جاتا ہے، سالن کی پلیٹ دوسرا لے جاتا ہے، دیگ میں تو نہیں ملاتے، اس میں ویسی برکت ہو جاتی ہے، تو کیوں رکھتے ہیں سامنے؟ ہے جواب والد صاحب کے پاس۔ جمعے کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر اردو میں صلاۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، بچہ پوچھے کیوں پڑھتے ہیں ابا جان، ذرا جواب دیں۔ یہ جو آدھے سنی چلے جاتے ہیں، بلکہ تقریباً مسجد خالی ہو جاتی ہے، 10 15 20 آدمی کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ سنی نہیں ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ 10 15 20 پڑھ رہے ہیں، باقی سب چلے گئے، ان کی سنت میں شک کریں نہ کریں، اور یہ کس دلیل کی بنا پہ آپ پڑھ رہے ہیں؟ اب باپ کے پاس جواب نہیں، وہ صرف اتنا کون ہی مارے گا، ہے بدبخت، بد مذہب تو نہیں ہو گیا، کس کے پاس بیٹھنے لگا؟ یعنی یہ ہمارا جواب ہے۔